بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ایجنسیوں اور فورسز اہلکاروں نے مختلف اضلاع میں گھروں پر چھاپے مارے، مکینوں کو ہراساں کیا اور قیمتی گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کی۔ نئی دلی کے زیر کنٹرول کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر یا CIK کی ٹیموں نے پیراملٹری اہلکاروں کے ہمراہ سری نگر، بڑگام، پلوامہ، کپواڑہ اور شوپیاں اضلاع میں چھاپے مارے۔ چھاپوں کے دوران جائیداد کی دستاویزات، موبائل فون اور لیپ ٹاپس وغیرہ قبضے میں لے لیے گئے۔ مودی حکومت نے امرناتھ یاترا کی آڑ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں پیراملٹری کی 581 اضافی کمپنیز کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ سالانہ امرناتھ یاترا 3 جولائی سے شروع ہوگی اور 9 اگست تک جاری رہے گی۔ مقبوضہ علاقے میں پہلے سے ہی تعینات 10 لاکھ سے زائد بھارتی فورسز اہلکاروں نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ دریاس میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے کے موقع پر جموں اور پونچھ اضلاع میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ قابض بھارتی فورسز کے مزید دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی لی جا رہی ہے۔ امت شاہ گزشتہ شام جموں پہنچے۔ آج انہوں نے پونچھ کا دورہ کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں سینکڑوں سرکاری ٹھیکیدار گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں، جو علاقے کو درپیش شدید مالیاتی بحران کی نشاندہی کرتا ہے۔ جموں کشمیر کانٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین غلام جیلانی نے کہا ہے کہ تنخواہوں کی عدم فراہمی کی وجہ سے ٹھیکیدار سخت مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ عید الاضحیٰ سے قبل ان کے واجبات ادا کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے فیلڈ مارشل پاکستان سید عاصم منیر کے کشمیر کے حوالے سے حالیہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے غیر متزلزل موقف کا اعادہ کیا۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ سید عاصم منیر کا یہ اعلان کہ کشمیر پر کوئی سودا ممکن نہیں ہے اور ہم اسے کبھی بھولیں گے نہیں، نہ صرف آزادی پسند کشمیریوں کے لیے اعتماد اور حوصلے کا باعث ہے، بلکہ عالمی برادری کے یہ بھی ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور حق کی خود ارادیت کی جدوجہد میں ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔